السلام علیکم ناظرین، 91 نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام الیاسی، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جس طرح سویڈن میں عید والے دن ایک خبیث انسان جو ہے وہ سر عام قرآن مقدس قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مشہور عالم دین پیرزادہ علامہ حسنین احمد نوری صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جو ہے نا وہ اس واقعے کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ سر جس طرح سویڈن میں عید والے دن جو ہے نا وہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، قرآن مقدس کو جو ہے نا وہ اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے تو میں بحیثیت مسلمان اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہے اس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اور ہم اس وقت بہت تکلیف میں ہیں۔ ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک ہو یا ہمارے مذہبی جو ہمارے شعار ہیں ان کے حوالہ سے کسی بھی قسم کی گستاخی کی جائے یا بے حرمتی کی جائے، تو یہ ہم کسی بھی حوالہ سے برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ تو قرآن پاک کے حوالہ سے ہم کسی بھی قسم کی جو بے حرمتی ہے قرآن پاک کی وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے اور حکومت وقت کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کے حوالہ سے جو ایسے ہتھ کنڈے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کا سدبھال کیا جائے اور ہر ممکن جو ہے کوشش کر کے ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے۔ یہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اچھا جی سر، بحیثیت مسلمان ہم صرف احتجاج کرنے کی حد تک محدود ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ ایسے جو واقعات ہیں، پہلے بھی اس طرح کے بڑے واقعات جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے ہیں، کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے، کس طرح کے جو واقعات ہیں اس پہ روک تھام ہو سکے؟ جی پیارے بھائی، آپ کے سوال کی مناسبت سے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، بالخصوص جو گستاخیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور جیسا کہ ابھی یہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، یہ کسی فرد واحد کی کوشش کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لابی ہے اور یہ حکومتی سطح پہ باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دیا جائے اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے اور ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ حقیقت میں یہ جو جتنا بھی ہو رہا ہے یہ معاملہ، یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس میں کفار جو ہیں اور مشرکین یہ سارے ٹھیک ہے اور یورپین یونین جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کیا جائے اور ٹھیس پہنچائی جائے۔ اس حوالہ سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم احتجاج تو ریکارڈ کرواتے ہیں، تو یہ تو ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے کریں، اور اس حوالہ سے باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے جہاں تک مطلب کہ برائی ہو رہی ہے تو برائی کو روکنے کے لیے بھی باقاعدہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکیں، اور اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا جانیں۔ تو آج ہم الحمدللہ آج کے دن باقاعدہ حکومتی سطح پہ بھی اور بہت سارے جو پاکستان کے اندر جو مذہبی تنظیمات ہیں، تحریکیں ہیں، سبھی اپنا اپنا ریکارڈ احتجاج کروا رہے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا وہ تو ہم کریں گے، لیکن ہمیں عملی طور پہ یہ پیغام دینا چاہیے پوری جو اقوام عالم کو کہ ہم مسلمان کسی بھی صورت پہ یہ برداشت نہیں کر سکتے اور قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، اور عملی طور پہ ہمیں یہ باقاعدہ اپنے نوجوان جو نسل ہے ان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ اگر وہ ایسے ہتھ کنڈے کرتے ہیں تو ہم اس صورت میں اپنے نوجوانوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ حفظ کریں، قرآن تعلیمات کو عام کریں اور قرآن جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں۔ تو یہ ہمارا عملی طور پر یہ کرنا، یہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، قرآن مقدس کی جو عظمت ہے اس حوالے سے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، قرآن پاک کی عظمت جو ہے وہ باقاعدہ بازبان قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، مختصر وقت میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا۔ اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک وہ لا ریب کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ اللہ وعدہ اللہ شریف نے ارشاد فرمایا
الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس میں شک کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے اور فاسق ہے۔ اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ تو آج یہ میں آپ کے چینل کی وسعت سے تمام اقوام عالم کو اور تمام جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں اگر تحفظ قرآن کے لیے نکلے ہیں تو ہم اس لیے نہیں نکلے کہ ہم تحفظ کر رہے ہیں، ہم تو اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، ہم تو اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں میرا رب قرآن کا محافظ ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے کہ آج اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک آج بھی اسی صورت میں موجود ہے جیسے پہلے تھا، جیسے اللہ نے نازل فرمایا، اور اس میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس میں تغیر و تبدل ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ اور باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کو چیلنج فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اگر تم اس بات میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے اس میں تم شک میں ہو تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا تم ایک صورت اس کی مثل لے آؤ۔ اور باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وادعوا شہداءکم، تم اپنے مددگار کو بلا لو، جو تمہارے مددگار ہیں معاون ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن آج تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن پاک کی ایک صورت تو کجا بلکہ ایک حرف بھی قرآن پاک کی مثل لا سکے۔ تو یہ وہ لارائب کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کون سی ایسی کتاب ہے دنیا میں؟ ہزاروں کتابیں ہیں، بڑے بڑے رائٹر آئے، بڑی بڑی بکس آئی ہیں، لائبریریز بڑی پڑی ہیں، لیکن یہ واحد کلام اللہ ہے، یہ اللہ کے کلام کو شرف حاصل ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ساتھ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت قرآن کے حوالہ سے بازبان قرآن نے خود اپنی عظمت کو واضح فرمایا۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ قرآن وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک رحمت ہے، قرآن پاک ہدایت ہے تمام جو عالم ہے، تمام عالم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کا منبع بنا کر بھیجا۔ تو قرآن ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یا ہمارا معاشرہ اس طرف جا چکا ہے لغویات اور فضولیات میں کہ آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے پاس کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ آج صبح اٹھتے ہم اخبارات تو پڑھ لیتے ہیں، آج صبح اٹھتے ہی ہم اپنے موبائل کی اسکرین پہ میسیج تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو آبا تھے، بزرگ تھے، وہ قرآن پاک کی بدولت انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی، اور آج مسلمانوں کی پستی اور زوال کا جو سبب ہے وہ قرآن سے دوری ہے، وہ قرآن کے احکامات کی حکم عدولی ہے، اسی لیے آج مسلمان پستی کا شکار ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے، منبع ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اور بلکہ یہاں پہ میں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھیں جیسے تم محبوب کے خطوط کو پڑھتے ہو، جیسے تم محبوب کے خطوط کو پڑھتے ہو اس انداز میں قرآن کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہمارا محبوب حقیقی ہے اس کی طرف سے ہماری طرف پیغام ہے۔ تو عظمت قرآن کے حوالے سے بہت سارے دلائل ہیں اس طرح قرآن پاک میں بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہاں پہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا اور پڑھانا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہی ہے
وہی بہترین لوگ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں. تو قرآن و حدیث میں قرآن پاک کی عظمت کو بہت اجاگر کیا گیا ہے. یہی وہ کتاب ہے جو آخری کتاب ہے اللہ کی اور ہمارے لیے منبع ہدایت ہے. جی جی بالکل. جس طرح آپ نے سنا کہ علامہ حسنین احمد نوری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی جو عزت ہے اور جو اس کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کسی خبیث کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن مقدس کو سر عام لہرا کر اور اس کی بے حرمتی کرے. اور عن قریب ایسے لوگوں پہ جو ہے نا وہ عذاب نازل ہونے والا ہے. تو ہماری بھی یہی ہے کہ صرف احتجاج کی حد تک نہ رہے. تو حکومت سے بھی اپیل ہے اور اقوام متحدہ سے بھی اپیل ہے کہ اس ایسے جو پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں مسلمانوں کو دلوں کو ٹھیس پہلے بھی پہنچ چکی ہے تو اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ ایسے جو واقعات ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ روک تھام ہو سکے. تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو سر دوبارہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تو تب تک کے لیے اپنے میزبان غلام علی یاسی کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.